بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ شام کے وقت میں بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی تو میں گیا، جا کے دروازہ کھولا تو وہاں ایک بڑا دبلا سا نوجوان، داڑھی، سنہرے بال، انگریزی مزاج، گھسی ہوئی جینس پہنے ہوئے اور آدھی آستین کی قمیض پہنے دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اشفاق احمد صاحب ہیں؟ میں نے کہا میں ہی ہوں۔ تو وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر میرے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا مجھے آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا ہے کہ آپ روحانیت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ضرور ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس علم کا زیادہ سے زیادہ ایک صحافی ہوں، لیکن میں اس کے اندر داخل نہیں ہوا، مجھے اس کا پتہ کچھ نہیں۔ اس نے کہا مجھے بڑی مایوسی ہوئی، مجھے تو کسی نے کوئٹہ میں بتایا تھا جہاں سے میں اپنا ٹریول چیک کیش کروا رہا تھا، اشفاق صاحب سے مل لینا، وہ آپ کو بہت ساری معلومات بتائیں گے۔ میں نے کہا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن تم کہاں ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا میں ریلوے اسٹیشن لاہور وہیں رہتا ہوں، مجھے آئے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، اس سے پہلے میں ہندوستان میں رہا، بنارس میں 1 سال میں رہا اور وہاں سے پھر میں کھٹمنڈو چلا گیا۔ کھٹمنڈو میں نے تانترک ودیا کا علم حاصل کیا، وہاں 10-11 مہینے رہا۔ تانترا کا علم حاصل کرنے کے بعد میری کوئی تشفی نہیں ہوئی تو پھر یہاں آ گیا۔ لاہور میں کسی نے بتایا کہ لاہور بھی روحانیت کا گڑھ ہے۔ میں نے کہا یہ مدینہ الاولیاء ہیں تو صحیح، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ جانتا نہیں ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ وہ مایوس ہوا۔ میں واپس اندر آیا تو میری بیوی نے پوچھا کون تھا؟ میں نے کہا کوئی باہر کا آدمی تھا، غیر ملکی، کچھ پوچھ رہا تھا۔ اس نے کہا ہمارے پاس کیوں آ گیا؟ میں نے کہا مجھے بڑا تجسس ہے کہ ہمارے پاس کیوں آ گیا۔ تو خیر شام کو جب میں لیٹا تو مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ کہاں رہتا ہوگا، ضرور اس کو دقت ہوئی ہوگی۔ شریف سا آدمی تھا اور وہ کچھ جاننا چاہتا تھا اور دقت میں بھی تھا۔ اگلے دن میں 10-11 بجے ریلوے اسٹیشن میں گیا تو وہ 3rd کلاس کے نلکے کے پاس اپنی کتاب کھولے دیوار سے ڈھو لگائے کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں اس سے ملا، میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، کل آپ کے ساتھ ٹھیک بات نہ ہو سکی، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام اینڈریو ہے۔ میں نے کہا تم یہاں کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگا میں یہیں رہتا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں یہاں دقت ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، دقت کوئی نہیں، ہم عام آدمی ہیں، ایسی کوئی مشکل نہیں، یہ بہت اچھا ہے، پانی مجھے مل جاتا ہے پینے کو، کھانے کو 1 آدھ سموسہ کھا لیتا ہوں۔ میں نے کہا تم ایسے کرو میرے ساتھ چلو گھر اور وہاں تمہیں تھوڑی سی آسائش ہوگی، میری طبیعت میں بڑا بوجھ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں، چلو۔ جب چلنے لگا تو اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا اپنا تھیلا اٹھا لو۔ کہنے لگا کون سا تھیلا؟ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تو میری بیوی کہنے لگی یہ کیا چیز پکڑ لائے ہو، کیونکہ جب وہ گھر آیا تو اس کے بدن کی بڑی بدبو تھی۔ دوسرے جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے مجھ سے کہا کیا میں سگریٹ لے سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا پی لو۔ جب اس نے سگریٹ پیا تو میری بیوی نے کہا یہ کیسا سگریٹ ہے، اس میں تو اور قسم کی بدبو ہے۔ تو میں نے کہا یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اجازت دے دیں، کوئی بات نہیں، اسے اجازت دے دیں۔ تو کہنے لگی آپ اسے کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہمارا یہاں ایک کمرہ ہے، بڑا اچھا سا خالی پڑا ہے، تو اس میں رہ لے گا، پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تو اس نے بادل نوخواستہ کہا اچھا رہ لے، کتنے دن کے لیے؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کتنے دن کے لیے۔ وہ صبح جب اٹھا تو اس نے کہا اشفاق صاحب میں شاعر تو نہیں ہوں، لیکن میں نے ایک نظم لکھی ہے رات کو، تو مجھے سنانے لگا۔ میں شاعری سے بڑی رغبت رکھتا ہوں، لیکن اتنی گہرائی میں جانے کے لیے جب کہ مشکل نظم ہو تو میں پھر رک جاتا ہوں کہ مجھے لکھی ہوئی ملے، دھیان سے دیکھ کر کچھ سمجھوں۔ لیکن وہ سنانے لگا انگریزی میں تو میری بیوی آگے ہو کے بیٹھ گئی، وہ چونکہ کانوینٹ کی پڑھی ہوئی تھی، اس کو ذرا آسانی ہے۔ تو اس نے کہا اینڈریو دوبارہ کہیں۔ اس نے پھر پڑھا تو وہ جناب بالکل اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی اور میں نے شکر کیا کہ میرے اوپر بوجھ نہیں رہا۔ تو اس نے کہا تم لکھ سکتے ہو، تم کچھ اور بھی لکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میری یہ کاپی ہے جو جیب میں تھی۔ تو اس نے 2-3 نظمیں اس میں سے سنائیں تو میری بیوی کہنے لگی یہ تو بڑا کمال کا شاعر ہے، غضب کا ہے یہ تو، اور وہ یہ ساری لمبی لمبی باتیں ڈیٹیل سے بیان کرنے لگی۔ اس کو اچھی خوراک ملنے لگی ہمارے گھر سے، کیونکہ وہ بہت اچھا شاعر تھا،
اینڈریو صاحب وہاں رہنے لگے۔ ہمارے گھر میں ایک کونا تھا جہاں کوئی نہیں بیٹھتا تھا، کارنر میں، تو وہ اس نے اپنی جگہ بنا لی، وہاں ایک ٹوٹا ہوا مصلح بچھا لیا۔ دن بھر وہ اسی کونے میں بیٹھا رہا، کسی سے کوئی سروکار نہیں، کبھی ہم کو ڈسٹرب نہیں کیا، کبھی ہم سے کچھ پوچھا نہیں، کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، بس وہیں بیٹھا رہتا تھا اور لکھتا رہتا تھا۔ شام کو میری بیوی پوچھتی تو تم نے کچھ نیا لکھا ہے؟ تو وہ کہتا تھا کہ ایک بند ہوا ہے یا پوری نظم، تو وہ سناتا تھا۔ ایک ہی اس کی سامع تھی اور ایک ہی تھا شاعر، اور وہ اپنا مشاعرہ کر کے شام کو پھر اوپر چلا جاتا تھا۔ ایک دن میری بیوی بڑی پریشان تھی اور وہ بھاگی پھرتی تھی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، دوسرے سے تیسرے کمرے میں، اور ملازم بھی پریشان۔ وہ بار بار جاتی تھی برآمدے میں اور بار بار باہر آتی تھی، تو اینڈریو جس نے کبھی دخل نہیں دیا کام میں، انگریز آدمی کبھی دخل دیتا بھی نہیں، پوچھتا بھی نہیں، اس نے جب آپا جی کی پریشانی کو ایسا دیکھا تو اٹھ کے اپنی جگہ سے آیا، کہنے لگا اگر آپ ناراض نہ ہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ سے کچھ پوچھوں کہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے آپ سے پوچھنا تو نہیں چاہیے کیونکہ یہ مینرز کے خلاف ہے اور مجھے دخل نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ بہت گھبرائی پھرتی ہیں۔ تو اس نے کہا اینڈریو مجھ سے بات مت کرو، یہ تمہارا کرنے کا کام نہیں ہے، تم چھوڑو اس قصے کو، میں ہوں بس گھبرائی ہوئی، مجھے تنگ مت کرو۔ وہ بیچارہ ڈر گیا، پتہ نہیں کہ مشرقی لوگوں کا کیا انداز ہے، لیکن جب اس کی پریشانی اور بڑھی، ایک آدمی آ گیا، ایک ہتھوڑی اور پلاس اٹھائے ہوئے، وہ اندر کچھ کھٹاکھٹ کرتا رہا، پھر چلا گیا واپس۔ تو اینڈریو نے کہا آپ مجھے جو مرضی کہیں آپا جی، میں تو ضرور پوچھوں گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری جو کوٹھری ہے جہاں کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے، اس کو لاک لگا ہوا ہے، آٹومیٹک بند ہونے والا، تو میں اپنی چابیاں اندر بھول گئی ہوں، غلطی سے ہاتھ لگ گیا دروازے کو تو وہ بند ہو گیا، اب وہ کھلتا نہیں۔ اب میں نے پیٹرول پمپ سے آدمی کو بلوا کے بھیجا، اس نے کہا 60 روپے لوں گا، اس نے بہت ٹرائی کیا، اس نے کہا ہے کہ تالا ایسا ہے جو دنیا کا کوئی بندہ کھول نہیں سکتا، ترکھان کو بلوائیں، وہ آری لے کر اتنا حصہ کاٹے گا، پھر لاک نکلے گا۔ اس نے کہا کہ کیا میں آپ کا وہ تالا دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا تو دیکھ کر کیا کرے گا مسٹر شاعر؟ تو اس نے کہا نہیں جی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی آجا آجا دیکھ لے۔ اس نے تالا جا کے دیکھا تو اس نے کہا آپا جی کوئی تار ہوگی؟ تو اس نے کہا تار کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے خود گھوم پھر کے ایک ٹوٹی ہوئی چھتری پڑی تھی ہمارے گھر میں جو پرانی تھی، اس نے اس کی تار نکالی اور اس کو مروڑ دیا اور اس کے اندر یوں ہلا کے کڑک سے دروازہ کھول دیا۔ تو میری بیوی بڑی حیران ہوئی، تو اس نے کہا یہ تم نے کیسے کھول دیا؟ کہنے لگا بس یہ کھل گیا، بس یہ کھل جاتا ہے۔ کہنے لگا یہ بہت مشکل ہے۔ تو اس نے کہا کہ اینڈریو مجھے بتاؤ کہ تم نے کھولا کیسے؟ اس نے کہا آپا جی میں لندن کا ایک نامی گرامی چور ہوں اور میں نے 2 سال قید بھگتی ہے چوری کرنے پر۔ میرا کریکٹر اچھا تھا، 4 مہینے کی معافی مل گئی، تو 1 سال 8 مہینے کی سزا کاٹنے کے بعد پھر میں جیل سے نکلا ہوں، تو میرے سامنے کوئی دروازہ، کوئی لاک جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اب وہ ڈر گئی۔ میں شام کو گھر آیا تو کہنے لگی یہ اینڈریو جو ہے یہ چور ہے اور اس کو ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ اس نے خود اس کا اعتراف کیا ہے۔ جب میں نے پوچھا اس سے تو کہنے لگا یس سر میں تو بہت مشہور چور ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ اخبار کی نیوز کٹنگ دکھا سکتا ہوں جس میں میری فوٹو ہے۔ 4 مہینے کی معافی مل گئی کیونکہ میرا کریکٹر بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد کہنے لگا میں نے پرائمری اسکول میں نوکری کر لی بطور پروفیسر آف فلالوجی۔ اس نے ایم اے انگلش کیا تھا، لٹریچر کا آدمی تھا، لسانیات کا آدمی تھا، لسانیات کا پروفیسر ہو گیا تو پڑھتا پڑھاتا رہا۔ تو کہنے لگا لسانیت بڑا سخت سبجیکٹ ہے آپا جی، میں کبھی آپ کو بھی بتاؤں گا کیونکہ آپ کو یہ ضرور آنا چاہیے اس کی بنیادی باتیں۔ تو پھر مجھے روحانیت کا شوق ہوا تو پھر میں انڈیا چلا گیا۔ اب ہم گھر میں دونوں میاں بیوی بڑے خوفزدہ ہوئے کہ چور کو گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ سزا یافتہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ شاعر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انگریزی کا پروفیسر بھی ہے، اور پروفیسر بھی لسانیات جیسے مضمون کا، فلالوجی وغیرہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ میں اس سے تھوڑا تھوڑا ڈرنے لگا اور اس نے بھی بھانپ لیا، اور وہ صبح اٹھ جاتا تھا اور وہ ایک لمبا راستہ طے کر کے دن بھر غائب رہتا تھا، شام کے 5-6 بجے واپس آ جاتا تھا،
پھر ہم کھانا وغیرہ کھاتے۔ دن کا کھانا وہ ہمارے پاس نہیں کھاتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا تم دن بھر کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ تو میری مدد نہیں کر سکے، لاہور میں بڈھے راوی کے پاس ایک بابا چھتری والا ہے، اس کے پاس جاتا ہوں، تو آپ کو بھی جانا چاہیے، وہ بہت عجیب و غریب ہے، اس کے پاس علم ہے اور وہ بہت ساری آپ کو ایسی چیزیں بتائے گا۔ تو میں نے کہا کہ میں ایسی چیزوں پر اعتماد نہیں رکھتا، میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ اس نے کہا نہیں، آپ میرے ساتھ ضرور چلیں۔ تو میں شوق اور تجسس کے مارے اس کے ساتھ گیا۔ وہاں گئے تو وہ بابا چھتری والے جو تھے وہ کشمیری زبان بولتے تھے، ان کو کوئی اور زبان نہیں آتی تھی۔ اینڈریو صرف انگریزی زبان بولتا تھا، اس کو کوئی اور زبان نہیں آتی تھی، لیکن یہ دونوں صبح بیٹھ جاتے تھے گفتگو کرنے اور شام تک ایک دوسرے سے سوال و جواب کرتے تھے۔ اب یہ کیا کرتے ہوں گے یہ وہی جان سکتے ہیں۔ میرے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، یا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا تھا کہ یہ بابا جو بات کرتا ہے ایسی ہوتی ہے جو میں نے اس سے پہلے نہ کھٹمنڈو میں سنی نہ بنارس میں سنی تھی۔ اب اس نے ایک دن بتایا کہ میری ایک منگیتر بھی ہے، اس کا نام جوئی ہے، جوئی آنا چاہتی تھی، اس کو خط لکھتی تھی کہ میں تمہیں ملنا چاہتی ہوں، تم کہاں ہو؟ اس وقت اینڈریو کا والد جو تھا وہ برٹش ریلوے کا ریٹائرڈ افسر تھا، جوئی کا باپ کاؤنٹی میں ایک ڈرافٹر تھا، جی پی ڈرافٹر تو اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میری بیوی کو شوق ہوا، اس نے کہا جوئی کو ضرور آنا چاہیے، یہ الگ الگ کیوں رہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اسے بلا لیتے ہیں، تو اسے خط لکھا گیا۔ اب جوئی جب ہمارے گھر آئی بڑی خوبصورت تھی، بڑی گوری اور اونچے قد کی، طبیعت ذرا جلدی گھبرا جاتی تھی، تحمل اور بردباری جو اینڈریو میں تھی اس میں نہیں تھی، اور وہ بہت سی باتوں پر اینڈریو پر چڑھ دوڑتی تھی۔ تو جب میری لڑکیوں نے دیکھا، میری بھانجیوں، میری بھتیجیوں، میرے گھر والوں نے، تو انہوں نے کہا جوئی کی اور اینڈریو کی شادی کی جانی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اس کی ڈھولکی رکھیں گے، پھر اس کی گھوڑیاں ہوں گی، آدھی لڑکیاں ادھر ہوں گی اس کی طرف اور آدھی جوئی کی طرف۔ ہمارے برآمدے میں صاحب اتنی بڑی شادی پہلے کبھی ہوئی نہیں۔ بچیاں روز بیٹھ جاتی تھی، ڈھول لے کر انہوں نے بجانا شروع کر دی۔ جوئی بہت خوش، اتنی عزت تو نہیں ہوتی ولایت میں، وہ تو جاتی ہیں ایک سیکنڈ کے لیے چرچ میں گئے اور ختم ہو گئی شادی۔ جب شادی قریب آتی گئی تو مجھے اینڈریو نے کہا شادی تو میری ہو چکی ہے، لیکن میں اسے بلانا چاہتا ہوں، ملا جی جو ہوتا ہے وہ بھی ہو۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کو ہم کیا درج کرائیں گے اس میں؟ اس نے کہا ویسے ہی آ جائے۔ تو میں نے محلے کے مولوی سے کہا آج ہماری شادی ہے گورا گوری کی، تو آپ آ جائیں۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نکاح پڑھا دیں، کچھ پڑھ دیں؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، نثارہ ہے؟ میں نے کہا ہاں نثارہ ہے۔ اب جس دن اس کا شادی کا دن تھا وہ صبح چلا گیا اپنے بابا سے ملنے، چھتری والے سے، اور اس سے دعا وغیرہ لینے۔ دن گزر گیا، لڑکیاں ڈھولکی بجا بجا کے تھک گئی تھیں، شام پڑ گئی، مولوی صاحب آ گئے، اینڈریو صاحب کا کوئی پتہ نہیں، اور ہم سارے پریشان بیٹھے ہیں گھر میں، اور جوئی جو ہے وہ سوئیاں لیے بھاگی پھرتی تھی۔ رات پڑ گئی، رات کے 8 بج گئے، آدھی رات کو اینڈریو صاحب چلے آ رہے ہیں، ایک شلوار پہنی ہوئی گھٹنوں سے نیچے اور سر کے اوپر ایک صافہ اور قمیض۔ تو میں نے ذرا شاؤٹ کیا اس کو، میں نے اس سے کہا تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں سر، مجھے معاف کر دیں، یہ بار بار کہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری لڑکیاں بیٹھی ہیں، تمہاری شادی کا سارا اہتمام ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے لگا کہ مجھے بڑا ضروری کام تھا، وقت مجھے مل نہیں رہا تھا، مجھے سرٹیفکیٹ لینا تھا تو وہ مل نہیں رہا تھا، دیر ہو گئی۔ تو میں نے کہا کون سا سرٹیفکیٹ؟ کہنے لگا جی میں آج مسلمان ہو گیا ہوں اور مجھے اس کا سرٹیفکیٹ لینا تھا۔ میں نے کہا کہاں سے لیا سرٹیفکیٹ؟ اس نے کہا شاہی مسجد میں مولوی صاحب نے مجھے دیا، میں یہ لے آیا ہوں۔ تو میں نے اپنا نام سلیمان رکھا ہے۔ میں نے کہا یار تجھے مسلمان ہونا ہی تھا تو مجھ سے کوئی اچھا سا نام پوچھتا، ہم نے ڈراموں میں اتنے اعلیٰ اعلیٰ نام رکھے ہیں۔ سلیمان کہنے لگا یہ مجھے اچھا لگتا ہے، بس ہاں حضرت سلیمان کی نقل اس پر ایک کیفیت آ رہی تھی، عجیب و غریب آدمی تھا۔ اس نے کہا میں نے یہ نام رکھا ہے۔ ادھر لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھیں، انہوں نے شور مچا دیا کہ سلمان بھائی زندہ باد۔ جوئی کہنے لگی کیا ہوا؟ اب تو میں چپ، میری بیوی بھی چپ۔ ایک لڑکی میری بھانجی ہے نیلو، کہنے لگی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جوئی نے سن کر اپنے خوبصورت کپڑے جو پہنے ہوئے تھے پھاڑ دیے، سر کے بال نوچے، چیخیں ماری،
زمین پر لیٹنے لگی، تھوکنے لگی اور اتنی پریشان ہوئی کہ ہمیں مشکل پڑ گئی کہ یا اللہ یہ کیا ہوا۔ اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گی، یہاں سے چلے جاؤ۔ سلیمان تو اس کو یوں سمجھانے کی کوشش کرے، دیکھو اس نے کہا مجھ سے بات مت کرو، تم اتنے ظالم ہوتے ہو، دہشت گرد ہوتے ہو، تم کچھ بھی ہو جاتے، مسلمان نہ ہوتے، تمہیں پتہ نہیں یہ دنیا کی خوفناک ظالم خونخوار قوم ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، اچھا اس کو بتا رہا ہے کہ ہماری دنیا میں یہ اکیلا دین ہے جس میں کوئی جبر نہیں ہے۔ میں تم کو کبھی نہیں کہوں گا کہ تم اپنا دین تبدیل کرو، مجھے اس بات کا حکم ہے۔ وہ اس کو اس طرح سے کہہ رہا ہے جس طرح سے اب وہ ایک اور چیز ہو گیا۔ جوئی کو ہم نے سمجھایا، ملا جی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آ کے لڑکیوں کی ڈھولک بند ہو گئی، بڑا رونا پٹنا پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گی۔ چنانچہ ہم نے کہا اس کی مرضی، اگر نہ ہو تو وہ کہنے لگی آپا جی نو نو، ایک ہی بات کرے مسٹر سلیمان، جو کہ پہلے اینڈریو تھا، ایک ہی بات کہے، یہ پتہ نہیں کیا کچھ پڑا ہوا تھا کہ شادی زبردستی نہیں کرنا۔ خیر وہ اسے چھوڑ کر واپس چلی گئی، یہ رہ گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ایسا ہو ہی جاتا ہے، ہم زبردستی کرنے والے بندے نہیں ہیں، لیکن میں اس کو مناؤں گا ضرور، چاہے کوئی شامل ہو یا نہ ہو۔ تو آپ میری ایک مدد کریں۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کبھی کوئی آپ سے چیز نہیں مانگی، تو وہ میں نے دیکھی ہے۔ میں نے ایک دن سٹور کھولا تھا آپا جی کے ساتھ چاول نکالنے کے لیے، وہاں سٹور میں ایک ڈبہ تھا ٹین کا۔ سر اس میں ایک بہت قیمتی چیز پڑی ہے، کہ آپ وہ مجھے دے سکتے ہیں؟ میں ڈر گیا، پتہ نہیں کیا مانگ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا ریئل کروڈ شوگر، گڑ پڑا تھا ہمارا 5-6 سال کا گندا بدبودار، وہ اس نے دیکھ لیا تو اس نے کہا یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ اور یہ اللہ کی نعمت، ہم تو سفید شوگر کھاتے ہیں۔ ٹین میں وہ گڑ تھا جو ہم بھینس وغیرہ کو دیتے ہیں، ہمیں اسے پھینکنے کے لیے کوئی مناسب سی جگہ نہیں ملی تھی۔ وہ کہنے لگا تو میں نے پوچھا تم اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا سر آپ نہیں جانتے، اس میں کیلشیم ہوتا ہے، اس میں آئرن ہوتا ہے، اس میں فاسفیٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ بڑی نعمت ہے، مجھے دیں میں اس کا کیک بناؤں گا۔ میں نے کہا جوئی چلی گئی، شادی تمہاری ہوئی نہیں، کیک بنا کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ چنانچہ وہ گندا گڑ اس نے گھول کے آٹا ڈال کے اتنا اعلیٰ درجے کا کیک بنایا، ہم تو کھا نہ سکے، لیکن وہ کاٹ کاٹ کر چھری سے کھا رہا تھا۔ ہمارے گھر والوں کو ایک ایک ٹکڑا دیا، تو میری بیوی نے کہا اس کی شادی کا ہے، ہم کو لینا چاہیے، تو ہم نے بھی لے کر جلدی جلدی تھوڑا تھوڑا کھایا۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو فون کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا ضرور کرو۔ اس نے UK برطانیہ ماں کو فون کیا کہ یہاں پر مقامی لوگوں نے میری شادی سیلیبریٹ کی۔ ماں اس کے بجائے اس سے یہ پوچھتی کہ یہ کون لوگ ہیں، کدھر ہیں؟ کہنے لگی کیک کیسا تھا، بس ایک ہی بات اس نے پوچھی۔ اس نے اس کو گڑ کی کیفیت بتائی، اس میں کیلشیم، آئرن، کوئی 18 قسم کی خوبیاں گنوا دی۔ پھر اس نے کہا میں تمہیں کل ایک کٹنگ لے کر پارسل کر کے کیک کی بھیجوں گا، شادی کا کیک بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ پھر اچانک ایک دن وہ ہم کو چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے کوئی 1 مہینے بعد اس کا خط آیا کہ میں بدین میں رہتا ہوں، سوات میں ایک جگہ ہے اور یہاں دریا بہہ رہا ہے، اور اللہ میاں نے اگر کوئی جنت زمین پر اتاری ہے تو وہ سوات ہے، اور میں یہاں بہت ہی خوش ہوں، اور مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، میں نے جگہ خرید لی ہے، میرے پاس 13 کنال زمین ہے۔ میں نے کہا وہ تم نے کیسے لی؟ اس نے کہا یہاں جن لوگوں کی یہ زمین تھی، ایک باپ 3 بیٹے ہیں، اس میں سبزی اگتی ہے کہ دنیا دیکھے، اور میں حسرت بھری نگاہوں سے اس ٹوٹے کو دیکھتا تھا پہاڑ میں، تو وہ مجھ سے کہتے تم کیا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا یہ کتنی خوبصورت زمین ہے۔ انہوں نے کہا لعنت ہو، کوئی زمین ہے، یہ کوئی جگہ ہے، یہ کوئی ملک ہے، دفعہ دور۔ تو میرا ان کا جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تو زمین مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا تم زمین ہم سے لے لو، 4 ویزا ہمیں لندن کا منگوا دو۔ میں نے کہا منظور۔ میں نے اپنے باپ کو خط لکھا، اس نے مجھ کو 4 ویزا بھیج دیا۔ انہوں نے کچہری جا کر زمین میرے نام کر دی۔ میں نے کہا اگر جنت ہے تو سوات ہے، تو وہ کہتے تھے اگر جنت ہے تو انگلستان ہے، ہمیں کیا اچھی چیز مل گئی۔ میں کہتا تھا اگر جنت ہے تو یہ سوات ہے، پاکستان ہے، کیا اچھی چیز مل گئی ہے۔ کہنے لگا اشفاق صاحب میں سمجھ نہیں سکا یہ کیا ہے، وہ جنت کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ وہ جو پٹھان تھے وہ کہتے تھے
یہ انگلستان کی جنت چھوڑ کر ادھر کیوں آ گیا ہے؟ تو یہ اینڈریو کی کہانی تھی۔ یہ فیصلہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کی جنت ارضی کہاں پر ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔